السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے رزم و بزم، خوشی اور غمی، تنگی اور خوشحالی میں شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ تمام غزوات میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ یہود اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کو بے اثر کرنے میں بنیادی اور اہم کردار ادا کیا۔ مرتدین کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہر محاذ پر نمایاں کردار ادا کیا۔ اللہ کی راہ میں جہاد اور شہادت زندگی بھر دل کو مرغوب رہی۔ قرآن مجید کی تعلیم دینا اور اس کے احکامات کو پھیلانا زندگی بھر کا مشغلہ رہا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سرزمین شام سے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار خلافت کو خط لکھا، جس میں یہ تحریر تھا کہ اہل شام کو قرآنی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے تجربہ کار اساتذہ کی ضرورت ہے۔ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاذ بن جبل، حضرت دردہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہاں بھیجا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے دوستو طرطوس کے فتح کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے جب لاذقیہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو حمص میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کرتے ہوئے مسند حکومت پر بٹھا دیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں فلسطین کا قاضی مقرر کیا۔ عہد فاروق میں عدالتی نظام قائم ہونے کے بعد یہ پہلے جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں عدالت عالیہ کا اہم ترین منصب سونپا گیا۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے مختلف مقامات پر ان کو متعین کیا اور نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، بیت المال کے لیے وصول کی گئی کوئی چیز اپنے ذاتی استعمال میں لانے سے پرہیز کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ اشیاء تیرے خلاف دربار الہی میں استغاثہ پیش کریں۔ یہ نصیحت آموز کلمات سن کر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کانپ اٹھے اور آبدیدہ ہو کر فرمانے لگے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے دو آدمیوں پر بھی امیر مقرر کیا جائے یا امت مسلمہ کی کوئی مالی ذمہ داری مجھے سونپی جائے۔ دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مصر کو فتح کرنے کے لیے عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کو روانہ کیا گیا۔ جب یہ لشکر اسلام کو لے کر مصر پہنچے تو دیکھا کہ مصری اور رومی فوجی کثیر تعداد میں خم ٹھونک کر مقابلے کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ اس نازک ترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار خلافت سے مدد طلب کی تو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر مصر روانہ کیا اور اس تازہ دم لشکر کو منظم رکھنے کے لیے 4 جرنیل نامزد کیے۔
اور ہر جرنیل کی کمان میں 1000 مجاہد دے دیے۔ ان 4 منتخب جرنیلوں میں ایک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور ساتھ ہی امیر المومنین نے امیر لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ میں تمہارے تعاون کے لیے 4 جرنیلوں کی قیادت میں 4000 مجاہدین پر مشتمل ایک تازہ دم لشکر روانہ کر رہا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک جرنیل 1000 افراد کے ہم پلہ ہے۔ لشکر اسلام میدان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ شاہ مصر مقوقس نے لشکر اسلام کی قوت اور تنظیم کا اندازہ کرنے کے لیے چند جاسوس نامزد کیے تاکہ صورتحال کا صحیح طرح سے معائنہ کیا جا سکے۔ ان جاسوسوں نے بھیس بدل کر مجاہدین کا قرب حاصل کیا اور ان کا طرز عمل دیکھتے ہوئے شاہ مصر مقوقس کی خدمت میں وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگے، جناب عالی، ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جنہیں موت اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ نخوت اور تکبر کی بجائے عاجزی اور انکساری کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دنیاوی مال و متاع سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے بالکل سادہ اور یکساں نوعیت کے لباس زیبا تن کیے ہوئے ہیں۔ سب آپس میں برابر دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی اجنبی پہچان ہی نہیں سکتا کہ ان میں امیر کون ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو پہلے یہ جسم کے بعض حصے پانی سے دھوتے ہیں اور پھر سب صف باندھ کر اپنے اللہ کی عبادت میں یوں مشغول ہوتے ہیں کہ جیسے اب ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ ان کی سجدہ ریزی اور گریہ زاری قابل دید ہوتی ہے۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا انداز بالکل نرالا اور انوکھا دکھائی دیتا ہے۔ ایک ساتھ رکوع اور سجدہ ریز ہونے کا اسلوب قابل دید ہوتا ہے۔ باجماعت عبادت کرتے وقت ایک شخص آگے کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے صفیں بنا کر اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وہ شخص کرتا ہے سب اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہے تو سب کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جھکتا ہے تو سب جھک جاتے ہیں۔ وہ سجدے میں جاتا ہے تو سبھی ایک ساتھ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس جیسا نظم و نسق اور اپنے امیر کی اطاعت آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ چہرے ان کے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی نئی مخلوق اس زمین پر اتر آئی ہے۔ شاہ مصر یہ باتیں سن کر حیرت زدہ ہوا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، اگر واقعتاً یہ قوم ایسی ہے تو پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلند و بالا پہاڑ بھی ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ ہم ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں اور ان سے مقابلہ کرنے کا خیال دل سے ہی نکال دیں۔ میرے خیال میں اگر آج ہم نے صلح کا موقع ضائع کر دیا تو پھر کبھی یہ سنہری وقت ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر یہ ایک دفعہ دریائے نیل کی سونا اگلنے والی زمین پر قابض ہو گئے تو پھر کبھی بھی یہ زمین ہم ان سے واپس نہیں کرا سکیں گے۔ اگر ایک دفعہ ان کے قدم ہمارے اس پیارے ملک میں جم گئے تو ہم کسی صورت میں بھی ان کے قدم اکھاڑ نہیں سکیں گے۔ ان سے باقاعدہ بات کی جائے، شاید ہمارے لیے کوئی بہتر صورت نکل آئے۔ اس نے شاہانہ انداز میں درباریوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس نازک صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں جن خیالات و خدشات کا اظہار کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں؟ سب درباریوں نے بیک زبان دستہ بدستہ انداز میں عرض کیا، حضور آپ کے خیالات عالیہ کے کیا کہنے،
نظر بد دور، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، حضور جو آپ فرمائیں چشم ماں روشن دل ماں آپ کے حکم کے آگے رعایا دم مارنے کی بلا کیسے جرت کر سکتی ہے؟ جو آپ نے سوچا بالکل درست سوچا، جو آپ فیصلہ صادر کریں گے وہ پتھر پر لکیر ہے، ساری رعایا اشارہ چشم کی منتظر ہے، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، جو آپ حکم دیں گے اس کی تعمیل کی جائے گی، جو آپ اشارہ دیں گے رعایا اس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوگی، کوئی فرد بھی آپ کے کسی حکم سے انحراف نہیں کرے گا۔ شاہ مصر نے کہا، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ لشکر اسلام کے نمائندہ وفد سے ملاقات کر کے خود ان کے خیالات سنوں اور اپنے روب و دبدبے اور وسائل و اختیارات اور فوجی طاقت کے بارے میں انہیں بتا دوں، شاید وہ ہماری قوت و جبروت سے خوف زدہ ہو کر مقابلہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیں اور ہم کسی نئی مصیبت کا شکار ہونے سے پہلے ہی بچ جائیں۔ سب نے کہا، حضور بالکل سچ فرمایا، آپ نے آپ کی بلند خیالی کے کیا کہنے، آپ جو فرماتے ہیں اچھا فرماتے ہیں، آپ کا اقبال بلند ہو۔ شاہ مصر نے شاہانہ انداز میں گرجتے ہوئے ایلچی کو حکم دیا کہ لشکر اسلام کے قائد کو ہمارا پیغام پہنچا دیا جائے کہ ماں بدولت اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایلچی آداب بجا لاتے ہوئے عرض گزار ہوا، سرکار، ذل سبحانی آپ کا خادم بصر و چشم آپ کا حکم ابھی بلا تاخیر مسلمانوں کے قائد تک پہنچاتا ہے اور اسے پہنچانے کے لیے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ شاہ مصر کے ایلچی نے لشکر اسلام کے جرنیل حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پیغام دیا کہ سربراہ مملکت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، امید ہے آپ تشریف لے جا کر مجھے شکریہ کا موقع دیں گے۔ لشکر اسلام کے جرنیل حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نمائندہ وفد تشکیل دیا اور اس کا امیر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا اور سرکاری ایلچی کے ساتھ شاہ مصر سے ملاقات کے لیے روانہ کر دیا اور یہ ہدایات دی کہ گفتگو صرف امیر وفد کرے گا اور باقی سب خاموشی سے سنیں گے اور اپنے امیر کی اطاعت کریں گے۔ جب یہ وفد شاہ مصر کے دربار میں پہنچا، وفد کے آگے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے باوقار انداز میں شاہ مصر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ تخت پر دم بخود بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ امیر وفد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ لمبے قد، گندمی رنگ اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ شاہ مصر انہیں دیکھ کر اندر سے مرعوب ہو گیا اور اپنی خفت کو چھپانے اور وفد پر اپنا جھوٹا روب جمانے کے لیے گرج کر بولا، میرے ساتھ گفتگو کے لیے کسی خوبصورت اور جاہو جلال کے حامل شخص کو لایا جائے۔ میں اس کالے رنگ اور معمولی لباس والے شخص سے گفتگو کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس کی اس گرج اور تم تراقی میں خوف و ہراس کی آمیزش نمایاں دکھائی دیتی تھی۔ وفد کے تمام اراکین نے شاہ مصر کی بزدلانہ گفتگو سن کر بایک زباں ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے امیر نے اسے نمائندہ نامزد کیا ہے، یہ عقل و دانش اور فہم و فراست میں ہم سب سے ممتاز ہے، اس کی موجودگی میں ہم میں سے کوئی بھی آپ سے بات نہیں کرے گا، اس کے سامنے ہم سب طفل مکتب ہیں، گفتگو کا سلیقہ جو اس کے پاس ہے وہ کسی اور میں نہیں، ہم سب اس کے تابع ہیں، آپ کو بات اسی سے کرنا ہوگی، آپ اپنی سنائیں اور ان کی سنیں۔ شاہ مصر مقوقس نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، تم اس کی عمارت پر کیسے راضی ہو گئے؟
یہ تو مجھے معمولی سا شخص دکھائی دیتا ہے۔ شاہ دراصل نفسیاتی طور پر اثر انداز ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نہایت اطمینان اور خاموشی سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے اور اس کی بچکانہ حرکات و سکنات کا مسکراتے ہوئے جائزہ لے رہے تھے۔ جب شاہ مصر کا کوئی بھی تیر نشانے پر نہ لگا اور وفد میں سے کسی پر بھی ذرہ برابر اثر انداز نہ ہو سکا تو کہنے لگا، ٹھیک، اگر تم سب نے متفقہ طور پر میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اس کو منتخب کیا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ آئیے اور قریب تشریف لائیے، لیکن ذرا نرمی سے گفتگو کرنا، کہیں آپ نے کھردرے چہرے کی طرح کرخت گفتگو نہ کرنا، کہیں آپ کی ترش روی اور سخت کلامی کی چوٹ سے ہمارے آبگینہ دل میں کوئی شگاف نہ پیدا ہو جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نہایت باوقار انداز میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور ارشاد فرمایا، جناب عالی، آپ صرف مجھے دیکھ کر ہی اتنے خوف زدہ ہو، اگر آپ ان 1000 افراد کی طرف دیکھ لیتے جنہیں میری کمان میں دیا گیا، اور اگر آپ کی یہ نازک نگاہیں ان جوان مردوں کے چہروں پر پڑ جاتی تو آپ کا کیا بنتا؟ انہیں دیکھ کر آپ کا پیتا پانی ہو جاتا۔ جانے من، یہ نازک خیالی اور پھر رعب کا اظہار کوئی جچتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ نرم و نازک ہاتھ اور شیروں جیسے پنجہ آزمائی کو دانش مندانہ انداز معلوم نہیں ہوتا۔ پھر آپ گرج کر بولے، اے شاہ مصر، میری بات ذرا دھیان سے سننا، اگر تیری فوج کا 100 لڑاکا جوان میرے اکیلے کے مقابلے میں آ جائے تو مجھے ذرہ برابر بھی خوف و ہراس محسوس نہیں ہوگا۔ اور ذرا کان کھول کر سنو، راہ جہاد ہماری مرغوب منزل ہے، شہادت ہمارا مقصد ہے۔ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ کا رخ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے۔ ہم تو جیتے ہی صرف اللہ کے نام کا اطراف عالم میں ڈنکا بجانے کے لیے۔ ذرا دھیان سے سننا، ہمارے سامنے پڑا ہوا پیش قیمت خزانہ اور مٹی کا ڈھیر ایک برابر ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس دنیا میں صرف اتنی غذا چاہتا ہے جس سے صرف ایک دن رات کی بھوک کا مداوع ہو سکے۔ ذخیرہ اندوزی کا کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ہم کپڑا صرف اتنا ہی چاہتے ہیں جس سے اپنے جسم ڈھانپ سکیں۔ ہم میں سے اگر کسی کے ہاتھ سونے کا ایک بڑا خزانہ لگ جائے تو وہ پلک جھپکتے ہی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا اور اپنے پاس صرف اتنا ہی مال رکھے گا جس سے اس کی بھوک کا سد باب ہو سکے۔ مصر کے حکمران مقوقس نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت مندانہ، پرسوچ، دل آویز، رقت انگیز اور بہت ہی شیریں گفتگو پورے غور سے سنی اور اپنے وزیر کے کان میں کہا، دیکھا کیسا باروب انداز ہے، کیسا عمدہ الفاظ کی ادائیگی کا سلیقہ ہے، کیا تم طراق ہے اور خیالات کی بلندی کے کیا کہنے۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کھسیانی بیلی کھمبا نوچے کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہنے لگا، اے عبادہ، جانتے ہو ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں؟ ہماری فوج پوری طرح مسلح ہے اور ہماری مدد کے لیے تازہ دم رومی فوج بھی پہنچ چکی ہے۔ ہمارا مقابلہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی جان بچا کر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ میں تمہاری بہتری کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ تمہیں اس میدان میں ایسی چوٹ لگے گی کہ تم سنبھل نہیں سکو گے۔ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں،
میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ میدان جنگ میں پیش آنے والے خطرے اور ناقابل تلافی نقصان سے تمہیں پیشگی آگاہ کر دیا جائے، ورنہ مصری اور اس کی حلیف فوجیں پوری طرح مسلح ہو کر میدان میں اتر چکی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے، پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ دوستو، ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جب انسان اندر سے ڈر جاتا ہے نا، جب انسان کو یہ آثار نظر آنے لگتے ہیں کہ میں اس کام میں ہار جاؤں گا یا مجھے اس میں شکست ہوگی، ہم یہ نہیں جیت سکتے، تو پھر وہ طرح طرح سے کوشش کرتا ہے کہ مد مقابل کو نفسیاتی مریض بنایا جائے، اس کی نفسیات پر حملہ کیا جائے، اس کی نفسیات پر قابو پایا جائے، کیونکہ جب نفسیات پر قابو پا لیا جاتا ہے تو مد مقابل ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یہی حربہ شاہ مقوقس نے اپنایا۔ اس نے صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت پر یہ حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ بڑے عقل مند تھے۔ اب بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ، میں خود اپنی فوجوں کو سنبھال لوں گا۔ شاہ مصر کی یہ مضحکہ خیز اور ذلت امیز باتیں سن کر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف زدہ ہونے کی بجائے بڑے ولولے انگیز انداز میں ارشاد فرمایا، اے مخملی تخت پر عیش و آرام سے زندگی بسر کرنے والے مصر کے حکمران، کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا۔ اگر اس جیسی اتنی اور فوج بھی ہمارے مقابلے میں آ جائے تو ہمارے اعصاب پر پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رائے حق میں شہادت ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ میدان جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو ہم اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی راہ میں موت اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو واپس پلٹنے کی امید ہمارے نہاں خانہ دل میں سمائی نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں اور اولاد کا وارث ہمارا صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ اے شاہ مصر، تم ہماری زہری شکل و صورت دیکھ کر ترس کھانے کا انداز اپنا رہے ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم انتہائی خوشحال لوگ ہیں۔ ہم اپنی قسمت پر نازاں و فرحاں ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس سے زیادہ اس فانی دنیا میں کچھ اور چاہتے ہی نہیں۔ اگر کسی کو دنیا کا مال وافر مقدار میں مل جائے تو وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دلی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کی ملکیت سے دستبردار نہیں ہو جاتا۔ تم ہم پر ترس کھانے کی بجائے اپنے اس تخت کی فکر کرو جس پر بیٹھ کر تم کو اس طرح کی باتیں سجائی دیتی ہیں۔ ہمارا پیغام صرف یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس صورت میں تم اس ملک کے بدستور حاکم رہو گے۔ تمہارے موجودہ اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا۔ اگر اسلام قبول کرنا پسند نہیں تو پھر تمہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ بائیں صورت تمہاری جان اور مال کی حفاظت ہمارے ذمے ہوگی۔ اگر ہماری یہ دونوں باتیں آپ کو منظور نہیں تو پھر میدان جنگ میں ہماری تلوار فیصلہ کرے گی۔ تم اپنے ہم نشینوں سے مشورہ کر کے ہمیں بتا دینا۔ یہ وہ پیغام ہے جو مجھے امیر لشکر کی طرف سے آپ تک پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، اور انہیں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حکم ملا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو اکناف عالم میں بسنے والے حکمرانوں تک پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ مصر مقوقس کے دربار میں جرأت و شجاعت اور ایمان افروز انداز میں سفارت کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ نفسیاتی جنگ میں یہ حربہ نہایت کامیاب ثابت ہوتا ہے، جسے امیر وفد نے نہایت چاکب دستی سے استعمال کر کے تمام درباریوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔
اور یہ حربہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی مد مقابل کے پاؤں اکھاڑنے اور چھکے چھڑانے کے لیے بھرپور انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فوجیں اپنے جاسوس اس لیے ہر طرف پھیلا دیتی ہیں تاکہ افواہوں کے ذریعے مد مقابل کو نفسیاتی طور پر مرعوب کر دیا جائے۔ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو فوج مرعوب ہو جائے وہ میدان جنگ میں جم کر لڑ نہیں سکتی۔ رہبر عالم نیز اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اعجاز تھا کہ صحابہ کرام عقل و دانش، فہم و فراست اور جرأت و شجاعت میں کمال حاصل کر کے مد مقابل پر فوری اثر انداز ہونا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، واقعتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے ہی فہم و فراست اور جرأت اور شجاعت والے انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کی تربیت نے انہیں تراش تراش کر ہیرا بنا دیا تھا۔ اللہ کے سوا ان کے دلوں میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہی تربیت تھی آپ علیہ السلام کی۔ اسی تربیت کی بدولت پھر صحابہ کرام نکلے اور اسلام کا پیغام اکناف عالم تک پہنچا دیا۔ یہی جرأت مند صحابہ تھے۔ ابھی دونوں لشکروں کے درمیان سر جنگ جاری تھی کہ دربار خلافت سے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط امیر لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، جس میں خفگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ تحریر کیا گیا تھا کہ مصر ابھی تک فتح کیوں نہیں ہوا؟ اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ ابھی تک مد مقابل پر حملہ نہ کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں اغیار کی مانند دنیا سرایت تو نہیں کر گئی؟ اپنی نیتوں کا جائزہ لو۔ اخلاص نیت کو ہر دم اپنے دلوں کی زینت بنائے رکھو۔ اخلاص نیت وہ نعمت ہے جس کی بنا پر ہر میدان میں فتح اور نصرت انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ میں نے ایسے 4 جرنیل آپ کی طرف بھیجے جن میں سے ہر ایک جرنیل 1000 افراد پر باری تھا، پھر مصر ابھی تک فتح کیوں نہیں ہوا؟ جب یہ میرا خط آپ کو ملے تو یہ تمام مجاہدین کو پڑھ کر سنا دینا، نیز انہیں جہاد کے لیے ابھارنا اور بغیر کسی تاخیر کے پیش قدمی کا حکم دینا۔ میدان کارزار میں کامیابی اور کامرانی کا راز قربانی اور پیش قدمی میں مضمر ہے۔ امیر لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کا ارسال کردہ خط تمام مجاہدین کو پڑھ کر سنایا اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو اسکندریہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر کی قیادت سونپی۔ انہوں نے اسکندریہ پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور اسے پہلے ہی مرحلے میں ذلت امیز شکست سے دوچار کرتے ہوئے اسکندریہ پر مکمل قبضہ کر لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں حفاظتی تدابیر کرتے ہوئے بعض ایسے انوکھے اقدامات کرتے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ ایک محاذ پر انہوں نے زمین دوز بڑے بڑے ایسے مورچے کھودنے کا فوج کو حکم دیا جن میں سوار سمیت گھوڑا باوقت ضرورت بآسانی چھپ سکے۔ اس طرح شاہ سواروں اور گھوڑوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دشمن کی آنکھوں میں دھول بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ تقریباً آج جتنی بھی جنگی چالیں یا جنگی حربے استعمال کیے جاتے ہیں، تقریباً یہ سب ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے کبھی اسلامی تاریخ نہیں پڑھی، ہم نے کبھی صحابہ کی تاریخ نہیں پڑھی، اس لیے جو بھی کوئی انوکھا یا اچھا کام ہوتا ہے
ہم اسے یورپ کی ایجاد کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ جنگی اور یہ فوجی نظام، یہ جتنے بھی نظامات ہیں، یہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہی ملتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ہی انہیں ایجاد کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کون سا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی دوران جنگ زمین دوز مورچوں کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حساس جنگی ساز و سامان اور اہم ترین جنگی شخصیات کو انہی مورچوں میں امکانی حد تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، آج بھی فوج حفاظتی اقدامات کے لیے مورچوں کو بہت اہمیت دیتی ہے، بلکہ جنگ کے دوران عام پبلک کو بھی مورچہ بندی کی ہدایات جاری کی جاتی ہیں۔ ایک عظیم جرنیل صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اختیار کردہ مورچہ بندی کے کارنامے کو ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ ہر دور میں اس اسکیم کو بروئے کار لا کر بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حق بات کہنے میں نہایت جرأت مند اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والے انسان تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں جمعے کی اذان ہوئی۔ خطیب منبر پر براجمان خطبہ دینے لگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ خطیب نے حمد و ثنا کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ حضرت عبادہ بن صامت کو یہ انداز بڑا ہی ناگوار گزرا۔ وہ اٹھے، مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور خطیب کے منہ پر دے ماری۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرز عمل پر خفگی کا اظہار فرمایا تو آپ نے برملا کہا، امیر معاویہ، کیا آپ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھے جب ہم نے خیر الورا نور الہدا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اور آپ نے یہ بھی عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم ہر حالت میں حق کا پرچار کریں گے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کریں گے۔ امیر معاویہ نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت عبادہ نے کہا، کیا آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ جب تم کسی کو منہ پر تعریف کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے منہ پر مٹی دے مارو؟ یہ حدیث سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تو تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل، کہ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی عمل دیکھتے تو بغیر کسی کی ملامت کو دیکھتے ہوئے اس عمل کو روک دیتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی جب پتہ چل جاتا کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو صحابہ بھی اس کام سے رک جاتے۔ اسی واقعے کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبادہ بن صامت کا یہ عمل ناپسند ہوا۔ امیر معاویہ نے یہ عمل پسند نہیں کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کے حضور کی حدیث ہے تو فوراً خاموش ہو گئے۔ آئیں اور آگے سنیں۔ ایک روز امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبادہ پر بڑے برہم ہوئے اور انہیں دمشق چھوڑ جانے کا حکم دیا۔ آپ دمشق کو خیر آباد کہہ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو دریافت کیا کہ آپ کب تشریف لائے اور کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا، امیر معاویہ میری حق گوئی کو برداشت نہیں کر پاتا، اس نے مجھے دمشق چھوڑنے کا حکم دیا تو میں یہاں چلا آیا۔ امیر المومنین یہ سن کر بہت افسردہ ہوئے اور فرمایا، آپ جیسے افراد کے دم قدم سے تو یہ دنیا آباد ہے، اللہ اس سرزمین کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے جہاں آپ جیسی نیک دل اور پاک طینت ہستیاں موجود نہ ہوں۔ آپ کچھ دن آرام کرنے کے بعد واپس دمشق تشریف لے جائیں، میری نظر میں آپ کا وہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ آج کے بعد امیر معاویہ کا کوئی بھی حکم آپ پر لاگو نہیں ہوگا، اور یہ سرکاری فرمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام جاری کر دیا
کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں رہیں گے اور وہ آپ کے سرکاری احکامات سے قطعی طور پر مستثنی ہوں گے، آئندہ مجھے ان کے متعلق کوئی شکایت موصول نہ ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں امیر معاویہ نے دربار خلافت مدینہ طیبہ کو خط لکھا کہ حضرت عبادہ بن صامت نے سرزمین شام میں میرے لیے بہت مشکلات پیدا کر دی ہیں اور اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ انہیں واپس اپنے پاس بلوا لیں، ورنہ میں یہ علاقہ چھوڑ دوں گا۔ میری برداشت کی اب انتہا ہو چکی ہے۔ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے امیر المومنین نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بلوا لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جلالی طبیعت کے باوجود انتہائی درد دل اور شفقت بھرے جذبات رکھنے والے حساس اور زیرک انسان تھے۔ حضرت عثمان بن ابی العاتقہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک ویران بستی میں نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ آپ نے خادم سے کہا، جاؤ درخت سے مسواک کاٹ لاؤ۔ وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسواک کاٹنے کے لیے جانے لگا تو آپ نے فرمایا، رہنے دیجئے، اب یہ درخت سرسبز ہے، اس کی سبز ٹہنی کی کوئی قیمت نہیں۔ کل جب یہ خشک ہو جائے گا تو اسے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے گا، پھر یہ قیمتی ہوگا، لہذا ہمیں یہ نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبادہ بن ولید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت تنومند، دراز قد اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ رملہ بستی میں انہوں نے 34 ہجری کو 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ رجاء بن ابی سلمہ کا بیان ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق میں دفن کیا گیا۔ علامہ ذہبی اپنی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء میں رقم تراز ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے 181 احادیث مروی ہیں۔ تو دوستو یہ تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام کے ایک عظیم جرنیل اور نہ ڈر انسان تھے، جو کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کی طرح آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ تو یہی ہے کہ یہ حضرات ہم تک دین اسلام پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔